معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ہندوستان کے دیگر اقدار۔ ارض ہند سے مسلمانوں کے اخراج کی یہ مہم، جو ہندوؤں اور سکھوں نے آزاد ہونے کے ساتھ ہی مشرقی پنجاب سے شروع کی تھی، اپنے بھیانک خدوخال کے ساتھ ہندوستان کے دوسرے دور افتادہ اقطاع اور بلاد و امصار تک پھیلتی چلی گئی۔ ان تمام اقطاع کے متعلق جن میں یہ کھیل اپنی تمام ہولناک کیفیتوں کے ساتھ کھیلا گیا، بیانات مؤلف کو موصول نہیں ہوئے۔ البتہ پاکستان کی سرزمین میں پناہ گزینوں کے جو قافلے داخل ہوتے رہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یو پی کے اضلاع مراد آباد، بریلی، حتیٰ کہ لکھنؤ تک سے ہزارہا مسلمان خانہ بدوش اور خانمہ برباد ہو کر پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، اور بمبئی تک سے مسلمان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے پاکستان آ چکے ہیں اور تادم تحریر برابر چلے آ رہے ہیں۔ سب کی زبانوں پر یکساں کیفیات کی زہرہ گداز داستانیں جاری ہیں۔ ہند بعید کی کیفیات کے سلسلے میں ہم دو بیانات مثال کے طور پر کتاب میں درج کر رہے ہیں۔ ایک بیان دہرادون کے متعلق ہے، جہاں اسی نوعیت کا خونی کھیل کھیلا گیا، جس سے مشرقی پنجاب کی زمین رنگین ہوئی۔ دوسرا بمبئی کے متعلق ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی پنجاب اور دیگر مقامات کے واقعات کی رفتار نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر کس حد تک خوف و ہراس طاری کر دیا تھا کہ وہ بجا طور پر اپنی زندگیوں کو غیر محفوظ سمجھنے لگے اور وہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی اضطراری کیفیات میں مبتلا ہیں۔ ہندوستان کے متعلق ان دونوں بیانوں کو محض مثال سمجھنا چاہیے، جس سے قارئین کرام اندازہ لگا لیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جگہ جگہ کس کس قسم کے حشر برپا کیے جا رہے ہیں اور کیسی کیسی جاں گداز مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مؤلف، سب ہیڈنگ دہرادون سے سہارنپور تک۔ جناب اقبال احمد صدیقی اپنے دوست شفاعت حسین صاحب کی زبانی رقم تراز ہیں۔ تاریخ تو ٹھیک یاد نہیں، البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ فساد کی آگ، اس آگ کے شعلے جو مشرقی پنجاب کو جلا کر خاک سیاہ کر چکی تھی، امبالہ سہارنپور سے گزرتے ہوئے دہرادون کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ جب تک غیر مسلم پناہ گزین دہرادون میں داخل نہ ہوئے، تب تک ہم پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی خبریں محض اخباری حیثیت سے سنتے اور گوارا کرتے رہے، لیکن ہمارے شہر کے عام حالات میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ ہندو، مسلم اور سکھ ہم سب دہرادون میں عرصے سے امن و امان اور اتحاد و اتفاق سے رہتے چلے آئے تھے، اور اس امن و اتحاد پر ہمیں غیر معمولی اعتماد تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے کبھی دہرادون کو فساد کے خوفناک شعلوں میں جل جانے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ لیکن جوں جوں ہندو، سکھ پناہ گزینوں کی آمد شہر میں بڑھتی گئی، عام حالات میں تغیر ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہمارے وہ پڑوسی جو ہمارے ساتھ ایک مدت سے رہتے چلے آئے ہیں، اب شعلہ فشاں نگاہوں سے گھورنے لگے ہیں۔ پناہ گزینوں کی اشتعال انگیزی، بد کلامی اور بے لگامی کے واقعات اکثر بازاروں میں ہماری دکانوں کے سامنے رونما ہونے لگے۔ ہمیں ان کی تباہی اور دکھ درد سے دلی ہمدردی تھی، لیکن ہم اپنے اوپر بے جا غصہ کرنے کی وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ امن و سلامتی کے شہر دہرادون میں شرارت پسند عناصر اور فسادی جرائم پرورش پاتے رہے۔ ہماری نگاہیں حکومت کے تازہ اقدامات کی منتظر تھیں، لیکن پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں داخلے کے سوا اور کسی مرحلے کی جانب حکومت نے توجہ نہ دی۔ ایسے حالات کے پیش نظر ہم تینوں بھائی مشرقی پنجاب کی طرف
دہرادون میں آنے والے خونی طوفان کے تصور ہی سے کانپ اٹھے۔ لہٰذا سب ایک جگہ ہوئے اور اپنی آنے والی مشکلات کا حل سوچنے کی کوشش کی۔ ایک طرف خطرات کی سنگین چٹان تھی، دوسری طرف خیالات اور احساسات کا موجیں مارتا ہوا سمندر۔ یہ 15,000 کی دکان، یہ 12,000 کا مکان، یہ تینوں بھائیوں کی زندگی بھر کا اثاثہ، ان سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ پھر دہرادون کون سے دل سے چھوڑیں گے، جہاں ہم نے اور ہمارے بچوں نے بڑے بڑے خوابوں کی دنیا تعمیر کی ہے۔ غرض اسی الجھن میں ہم سب کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور پھر ذات باری پر اپنے متزلزل اعتماد کو مستحکم یقین میں بدلتے ہوئے دوبارہ تندہی سے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ پھر حکومت ہند اور وزارت یوپی کے اندر بانک دعوے اور تحفظ و امن کے وعدے بھی ہمارے لیے کچھ کم خوش آئند نہ تھے۔ ہم ان کے جذبہ انسانیت سے سرشار اعلانات پر یقین واثق رکھتے تھے، لہٰذا دہرادون کو نہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا گیا۔ بلدانی سے خطوط آئے کہ دہرادون میں رہنا مناسب نہیں، یہاں چلے آئیے۔ ہم نے انہیں صاف لکھ دیا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، نیز ہماری حکومت انسانیت سے اتنی دور نہیں۔ اسی روز شام کو پڑوسیوں کا سیٹھ ہنس کر بولا، شیخ جی میں نے سنا ہے دکان بیچ رہے ہو؟ وہی 12,000 میں ہماری اور اس سے زیادہ میں دوسرے کی۔ میں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، سیٹھ جی غلط کہا۔ اسی روز شام کو پڑوسی کا سیٹھ ہنس کر بولا، شیخ جی میں نے سنا ہے دکان بیچ رہے ہو؟ بھائی 12,000 میں ہماری اور اس سے زیادہ میں دوسرے کی۔ میں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، سیٹھ جی غلط کہا ہے کسی نے آپ سے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اچھا بھائی تمہاری مرضی، سیٹھ نے ہنستے ہوئے کہا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ آج کا دن حسب معمول ہزاروں افواہوں کے درمیان خیریت سے گزر گیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ کچھ آدمیوں کے چھرے گھونپ دیے گئے۔ تیسرے دن کچھ اور آدمیوں پر اکا دکا قاتلانہ حملے ہوئے، اور ایک دو مقامات پر آتش زدگی کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ ہم تینوں بھائیوں کے گھر ہندوؤں کے محلے میں تھے، لہٰذا اسی رات کو ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ایک مسلم محلے میں جا کر قیام کیا۔ ابھی ہمارے بازار اور محلے میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، اس لیے وہاں تک آمد و رفت کی جرت ہو گئی۔ میں دبے پاؤں انہی سیٹھ جی کے پاس پہنچا۔ دکان کے بیچنے کی خبر سن کر اکڑ کر بولے، بھائی یوں تو اس وقت تمہاری دکان کے 300 روپے بھی زیادہ ہیں، لیکن تم پرانے پڑوسی ہو اس لیے تمہیں 300 دے دوں گا۔ میرے حواس گم ہو گئے، کان آج رات کو اس بازار پر حملہ ہونے کی خبروں سے گونج رہے تھے۔ جلدی سے 3 لاکھ سمجھ کر 300 روپے جیب میں ڈالے اور دکان پر آخری بار حسرت بھری نگاہیں ڈالتا ہوا لپک کر اپنے گھر کی طرف ہوا۔ سابقہ گھر میں سامان سب بند پڑا ہے۔ خیال کیا کہ کم از کم بستر اور دوسری ضروری چیزیں جو لے جا سکوں لیتا چلوں۔ یکا یک ایک مسلمان ہمسایہ بدحواس بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کا گھر لٹ چکا تھا اور میرے گھر کی باری تھی۔ میں اس سے کچھ کہے سنے اور 1 منٹ رکے بغیر اپنے بال بچوں کی طرف بھاگا اور تھوڑی دیر میں گھر جا کر دم لیا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ واقعات اور حادثات کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے ہمارے امن و اتحاد کو اتنی جلد پارا پارا کر دیا کہ ہمیں یقین نہ آتا تھا۔ یہ بدحواسی اور ہراس بڑھتا ہی گیا۔ خدا خدا کر کے سب گھر والوں نے رات گزاری۔ صبح کو دروازے سے منہ نکال کر محلے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج سبھی چلنے پھرنے والوں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ دوپہر کو ایک اور عزیز کسی طرح جان بچا کر گھر پہنچ گیا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ بازاروں میں خوب لوٹ مار ہو رہی ہے اور سڑکوں پر سینکڑوں مسلمانوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں اس کے بچ آنے پر سبھی حیران تھے۔ اس دن کے بعد ہم لوگ بھی
دیگر محلے والوں کی طرح گھر میں محصور ہو گئے اور 3-4 روز تک کسی کو دروازے سے باہر جھانکنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ شہر میں گل گباڑا اور شور و گل رات دن ایک ساتھ ہی رہتا تھا۔ بربریت اور حیوانیت شباب پر تھی۔ ہر وہ غیر انسانی کام جس کی انسان سے ہرگز امید نہ ہو سکتی تھی دل کھول کر کیا جا رہا تھا۔ جو مسلمان غلطی سے فساد کے موقع پر گھر سے باہر تھے، ان میں سے شاید کوئی خوش نصیب بچ کر آیا ہو، ورنہ خون میں لت پت بے یار و مددگار یا تو تڑپ رہے تھے یا جان دے چکے تھے، اور ان کی بے گور و کفن لاشیں قدموں سے روندی جا رہی تھیں۔ دھوالے سے لے کر کباڑی بازار، مچھلی بازار، حتیٰ کہ پلٹن بازار تک آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور سیاہ دھوئیں کے بھیانک بادل سارے شہر کو ڈھکے لیتے تھے۔ اب کسی مسلمان کا گھر میں بھی محفوظ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ کام اس تنظیم اور قاعدے کے ساتھ ہو رہا تھا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا سکے۔ بھوک کی شدت اور دھوئیں کی حدت سے گھروں میں دم گھٹ رہا تھا۔ جب بازاروں کے بعد گھروں کے جلنے کی نوبت آئی تو مسلمان شہر کے ایک معزز مسلمان انعام اللہ کی عظیم الشان بلڈنگ میں پناہ لینے کے لیے بے تحاشا بھاگے۔ اپنا گھر، اپنا سامان، حتیٰ کہ اپنے بال بچوں اور عورتوں کی بھی خبر لیے بغیر مسلمان انتہائی بدحواسی کے عالم میں گھروں کو چھوڑ کر انعام اللہ بلڈنگ میں پناہ لینے لگے۔ ہم لوگوں نے جب محلے والوں کو راتوں رات محلہ خالی کرتے دیکھا تو اب ہماری بھی ہمت ٹوٹنے لگی، اور سوچنے لگے کہ اب سوائے اس کے چارہ نہیں کہ ہم بھی انعام اللہ بلڈنگ میں پناہ لیں۔ عین اسی وقت معلوم ہوا کہ چھوٹے بھائی کے گھر میں کچھ تکلیف ہے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن تھوڑی دیر میں سب حال کھل گیا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ خود بخود ہی پیدا ہو گیا کہ زچہ اور بچہ کو اس قیامت کے عالم میں کس طرح اور کہاں لے جایا جائے۔ رات کا کچھ حصہ تو تیمارداری میں گزر چکا تھا، بقیہ حصہ اسی غور و فکر اور دماغی الجھن میں گزر گیا، لیکن فساد کی بڑھتی ہوئی آگ نے ہر قیمت پر جان کی حفاظت کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ الصبح ایک بھائی جان پر کھیل کر گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں قریب کے موٹر لاری اڈے سے وہ ایک ٹرک اپنے ہمراہ لے واپس آیا۔ لاری کے سکھ ڈرائیور کو دیکھ کر حیرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا، لیکن بھائی نے ٹرک سے اتر کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، سردار جی ہمیں سہارنپور پہنچا دیں گے، کہتے ہیں کہ 450 روپے لوں گا۔ میں نے بھائی کو اپنے دل میں بے حد احمق خیال کرتے ہوئے کہا، بھائی روپوں کا سوال ہی نہیں، جو یہ مانگ رہے ہیں ہمیں منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بال باقا نہ ہو۔ سکھ ڈرائیور سیٹ پر سے اتر آیا اور ہنس کر بولا، بھائی صاحب آپ بلا وجہ فکر کرتے ہیں، دنیا میں شریف آدمی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس کے بیان پر کس طرح یقین کرنے پر تیار نہ تھا، اور میرا ضمیر بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تو سمجھی سمجھائی اور سیدھی سادی بات ہے کہ اگر سردار جی ہمیں یہاں سے لے گئے تو زندگی کی کسی طرح خیر نہیں۔ ہم نے اپنی مزید تسلی کے لیے کہا، سردار جی گرو نانک کی قسم کھاؤ کہ کوئی دھوکہ نہ ہوگا۔ اس پر سکھ ڈرائیور کسی قدر برہم ہو کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بھی ایک کمینہ سکھ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، سردار جی یہ بات نہیں، سب باتیں وقت نے سکھلائی ہیں۔ اس کے بعد اس نے گرو نانک کی قسم کھائی اور کہا کہ تم لوگ ٹرک میں جلد سوار ہو جاؤ۔ چونکہ اڈے پر سوائے اس کے دوسرا ٹرک موجود ہی نہ تھا، اس لیے بادل نخواستہ اپنی زندگی کو ایک بار پھر سپرد خدا کرتے ہوئے سوار ہونے کی ٹھان لی۔ ٹھیلے کی چھت غائب تھی، فرش کے تختے جا بجا ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہی تختوں پر ایک چارپائی بچھا کر ایک رات کی زچہ اور بچہ کو لٹا دیا۔ جو سامان پچھلے گھروں سے لا سکے تھے وہ گاڑی میں رکھا، بچوں اور عورتوں کو سوار کیا۔ اس کے بعد میں بھی ایک بار اور سکھ ڈرائیور کو راستے میں گاڑی نہ روکنے کی تنبیہ کرتا ہوا ٹرک میں سوار ہو گیا۔
سامنے حد نگاہ تک پھر آگ کے خوفناک شعلے منہ پھاڑ رہے تھے اور خون آشام چنگاریاں شہر کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ سکھ ڈرائیور نے گاڑی ایک دم پوری رفتار سے چھوڑ دی۔ راستے میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو سکھ ہجوم کی شکل میں جمع تھے۔ ہجوم کا ایک حصہ گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے جے کارے لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ ایک مسلمان کو پکڑے بے دردی سے ذبح کر رہے تھے۔ سڑک کے درمیان اور کنارے کی نالیوں میں مردوں، بچوں اور عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے اور خوف سے اپنے منہ چھپا لیے۔ تھوڑی دیر میں ٹھیلا روکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر آگے کو دیکھا۔ ہندو سکھوں کا ایک مشتعل ہجوم تیزی سے ہمارے ٹرک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے ہجوم کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور گاڑی بیچ سڑک میں پوری رفتار سے چھوڑ دی۔ ہجوم گاڑی کے سامنے آ گیا۔ سکھ ڈرائیور نے ہارن کی گونج میں ٹرک کی رفتار بے دستور رکھی۔ تلواروں، برچھیوں، بھالوں، کرپانوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہجوم نے ناکام ہو کر ٹرک پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے پاس پناہ لینے کے لیے گرنے لگے، لیکن ٹرک پر چھت نہ ہونے کے باعث ہمارے جسم لہو لہان ہو گئے۔ ایک بڑا سا پتھر درمیان میں لیٹی ہوئی زچہ کے سینے پر آ کر لگا۔ بچہ اور بچے کی ماں بل بلا کر رہ گئے۔ شریک سکھ ڈرائیور نے ہزاروں گالیوں، طعنوں اور اپنے مذہبی نعروں سے متاثر ہوئے بغیر گاڑی کہیں نہ روکی، حتیٰ کہ آباد علاقہ ختم ہوا اور خدا خدا کر کے ہم لوگ خیر غیر آباد سڑک پر آ گئے۔ وہاں سے اینٹوں اور پتھروں کی بارش بند ہوئی۔ ہم میں سے ہر انسان سکھ ڈرائیور کی اس جرأت پر آفرین کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو آنکھیں دھوکہ کھا جاتی تھیں اور بار بار دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ ڈرائیور ظالم سکھ قوم کا ایک فرد ہے جس نے مشرقی پنجاب کے ہیبت ناک جہنم میں نہایت بے دردی اور شقی القلبی کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں بے گناہ انسانوں کو بھون دیا۔ گو تاریخ انسانیت میں یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، لیکن کم از کم اس حیوانیت کے دور میں ایک بے حد انوکھا اور ممتاز واقعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی موجودہ خانہ جنگی کے انسانی دور میں ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوئے ہوں گے۔ سکھ ڈرائیور کی غیر محدود شرافت اور جذبہ انسانیت کی بدولت ہم لوگ خیریت سے سہارنپور پہنچ گئے۔ سہارنپور میں ہم سب بھائیوں نے مل کر طے شدہ رقم ادا کی اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔